کیسی لگ رہی ہوں کبیر دادا کے سامنے قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی ٹھوڑی کبیر دادا کے گھٹنوں پر سجا لی، اس کی طرف فونکو کی طرح دیکھتے ہوئے۔ کبیر دادا نے بمشکل اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں۔ پہلے تو یہ لباس اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب کیوں پہنا ہے؟ یہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں شکوہ جھلک رہا تھا۔ یہ میں نے کب کہا کہ آپ کا لایا ہوا لباس اچھا نہیں ہے؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ایسا لباس نہیں پہنتی، تو اب کیوں پہنا ہے؟ وہ معصومیت بھری لہجے میں بولی۔ آپ کے لیے مجھ پر احسان کرنا تھا تو آج کی تقریب میں پہنا ہوتا۔ اس نے طنز کیا۔ کہا نا آپ کے لیے پہنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ آئندہ تقریبات میں اسی قسم کا لباس پہنو گی پھر؟ وہ وارفتگی سے بولی، میں صرف آپ کے لیے سجنا سنورنا چاہتی ہوں، آپ کے لیے ہنسنا مسکرانا چاہتی ہوں، آپ پر اپنی خدمتیں نچھاور کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ ایسے بے حجابانہ کپڑے پہن کر سب کے سامنے گھومتی پھروں تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایسا کروں گی۔ علامہ اقبال نے نہ جانے کس کیفیت کی زیر اثر فرمایا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس وقت تناوش کے دل سے نکلے ہوئے خلوص بھرے الفاظ نے کبیر دادا کو عجیب قسم کی خوشی سے سرشار کر دیا تھا۔ وہ دل کی بدلتی حالت کی توجہ سے قاصر تھا۔ اس کم عمر لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی بات تھی کہ ہر گزرتی گھڑی وہ اسے اپنے لیے ناگزیر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر دادا کا ناگواری ظاہر کرنا، بیزاری کا اظہار، غصے کا برتاؤ کسی بھی ایسی ترکیب کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی جس سے کبیر دادا خود کو سنبھال سکتا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے جان چھڑائے۔ 3 دن پہلے ہی وہ اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی تھی اور اب اس کے ساتھ گزارے دن صدیوں پر محیط نظر آنے لگے تھے۔ وہ کبیر دادا سے 15-16 سال چھوٹی تھی، لیکن کسی بڑی اماں کی طرح اسے انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ وہ پختہ ارادہ کرتا کہ اب اسے کوئی بات نہیں مانے گا، مگر وہ منوا لیتی۔ وہ سوچتا کہ اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے اور اخلاق حسین پارٹی سے بچانے کے لیے اسے کسی اور جگہ روپوش کرا دے گا، مگر اسے گھر بھیجنے کی جرات اپنے اندر مفقود پاتا، خود پر جبر کر کے اسے جھڑکتا، مگر ہر آن اس کی شرارتوں اور شوخیوں کا متمنی رہتا۔ اس کی خدمت گزاری کبیر دادا کو اپنی اہمیت کا احساس دلاتی۔ اس کا حکم ماننے والے، اس کا کام کرنے کو درجنوں موجود تھے، مگر جس طرح خوشی سے وہ اس کی خدمت بچا لاتی، ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور جسمانی کشش کی وجہ سے وہ اس کی بات ماننے پر راضی ہوا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ 2 دن کی عیاشی کے بعد کچھ دے دلا کر اسے رخصت کر دے گا، مگر وہ شاید جانے کے لیے نہیں، ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی۔ گھر سے باہر جاتے ہی وہ واپس آنے کی گھڑیاں گننا شروع کر دیتا۔ پاشا اس کا چہیتا اور مخلص شاگرد تھا۔ آج تک اس نے پاشا کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، مگر تناوش کے معاملے میں وہ اس کے مشورے پر بھی عمل نہیں کر پاتا تھا۔ کپڑے تبدیل کر لوں، اس کے اظہار محبت پر کوشش کے باوجود وہ کہ تنزیہ فکرہ یا بیزاری کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ خوش دلی سے اس کے جوتے کھولنے لگی۔ جوتوں کو ریک میں رکھ کر اس نے ہوائی چپل اٹھا کر اس کے پاؤں کے قریب رکھ دیے اور پھر کبیر دادا سے پہلے ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے شباستری کا لباس نکالنے لگی۔ لباس تبدیل کر کے وہ بستر کے قریب آیا۔ وہ بھی اس کے اتارے ہوئے کپڑے سمیٹ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ میری بوتل تو لے آؤ، اس سے بیٹھتے دیکھ کبیر دادا نے یاد دہانی کروائی۔ کون سی بوتل؟ اس نے شرارت بھری حیرانی سے پوچھا۔ اب تھپڑ نہ کھا لینا، 2-3 بوتلوں میں سے ایک بوتل پر آ گیا ہوں اور تمہیں معلوم نہیں کون سی بوتل؟ اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، میں نے ناپے ہیں، ایک بوتل میں 6 گلاس گندا مشروب ہوتا ہے اور آج کی تقریب میں آپ نے 7 گلاس پیے تھے۔ اس لحاظ سے جو بوتل کل ملے گی اس میں سے بھی 1 گلاس مشروب کم ہوگا۔ وہ جھلاتے ہوئے بولا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، مجھے مارو گے ترس نہیں آئے گا؟ معصومیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ تمہاری حرکتیں ترس کھانے دیتی ہیں۔ کوئی اچھا مشروب تو نہیں ہے کہ دھڑا دھڑ معدے میں اڑیلتے جاؤ؟ تمہیں کس نے میرا مسئلہ بنایا ہے؟ جاؤ جاؤ کہا ہے کرو۔ نکاح کے دوران قبول ہے کہنے کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا، اور ذمہ داریوں میں پہلا درجہ ہی اپنے شریک حیات کی صحت اور ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کبیر دادا دھاڑا، بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے جو بھی شوہر ملے وہ مجھے خوب ڈانٹے لیکن اس کے ساتھ ہی میری ہر بات بھی مانے۔ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدھی دعا بھی قبول فرمائی ہے۔ کبیر دادا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ہٹ درم کا کیا کرے۔ تم نے بوتل لانا ہے یا میں الماری ہی توڑ دوں؟ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ دھمکی پر اتر آیا
اچھا لاتی ہوں، 2 منٹ گپ شپ تو کرو۔ وہ بادل خواستہ جس کی بات مان گئی تھی، گپ شپ بھی ہوتی رہی کہ اس کی ہاں پر کبیر دادا کے تنہے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے، مگر اس کی یہ بھول تھی کہ تناوش اس کے لیے شراب کی بوتل لائے گی۔ اچھا آپ لیٹے تو صحیح، ایک وعدہ ہی پورا کر دوں۔ کون سا وعدہ؟ اس نے حیرانی ظاہر کی، مگر اس کا لیٹنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بتاتی ہوں نا، اس کی مضبوط شانوں کو اپنے ملائم ہاتھوں سے دھکیل کر وہ اسے تکیے پر لٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا زبردستی کبیر دادا کو تکیے پر سلا دینا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا چیونٹی کا ہاتھی کو پچھاڑنا، مگر ان ملائم ہاتھوں اور معصومیت بھری نگاہوں کو اللہ پاک نے ایک اندیکھی قوت بھی عطا کر رکھی ہے کہ طاقتور سے طاقتور مرد بھی مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ وہ بھی پہلے لیٹنے پر آمادہ نہ ہوا، مگر جب اس نے روحانسا ہو کر لیٹ بھی جائے، نہ لیٹے تو صحیح نہ کہا، تو وہ مصنوعی بیزاری ظاہر کرتا ہوا لیٹ چکا تھا۔ تکیہ موڑ کر اس نے کوہنی کے نیچے رکھا اور اس کے بالوں میں ملائم انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گنگنانے لگی۔ کبیر دادا کو اس کے الفاظ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس کی گنگناہٹ میں ایسی دغدغگی شامل تھی جو تفکرات اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اسے شراب کی بوتل بھول گئی، اپنی حیثیت اور رتبہ مقام یاد نہ رہا۔ یہ بھی بھول گیا کہ اس نے تناوش کی کسی بات پر عمل نہ کرنے کا تجزیہ کیا ہوا ہے۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ خوبصورت اور دلکش آواز سماعتوں کے راستے اس کے دل تک رسائی پا کر دل کے تاروں کو چھیڑ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے سانس بھاری ہوئے، وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا، البتہ میٹھا اور سریلا نغمہ اسے سپنوں کی دنیا میں بھی سنائی دیتا رہا۔ پھر اسے سفید لباس میں سر پر تاج سجائے تناوش نظر آئی اور اسے سامنے بٹھا کر کوئی عمل کر رہی تھی، شاید اسے ہپنوٹائز کر رہی تھی یا کوئی اور اس قسم کا جادو کر رہی تھی۔ پوری طرح ٹرانس میں لینے کے بعد اس کی مدھر آواز نے کبیر دادا کی سماعتوں کو رونق بخشی۔ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ من منایا نہیں؟ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے نا؟ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کبھی خود سے دور تو نہیں کریں گے نا؟ کبھی نہیں، میری ہر بات مانیں گے نا؟ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، دل و جان سے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھیں گے نا؟ وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا۔ شہزادیوں کو شہزادیوں ہی کی طرح رکھا جاتا ہے۔ میرے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی دوسری تو نہیں آئے گی نا؟ ناممکن، اس نے تصدیق چاہی۔ وعدہ کریں؟ کبیر دادا کے لبوں سے بے ساختہ تھا۔ وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم کھائے۔ اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں۔ وہ بے چرچرا ہر بات کو حکم جان کر تسلیم کرتا گیا۔ تناوش کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ جانتے ہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ مستفسر ہوا۔ تم بتا دو، وہ رفتگی سے بولی۔ میری محبت، میری وفائیں اور میری خدمتیں، کیا سودا منظور ہے؟ دل و جان سے مکر نہ جانا۔ تم بھی؟ نہیں مکروں گی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وعدہ کرتی ہوں۔ سونے رب کی قسم کھاتی ہوں، ہمیشہ ساتھ رہوں گی۔ منظر دھندلا ہوا اور تناوش دھیمے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ کبیر دادا، کہاں جا رہی ہو؟ مت جاؤ، میرے قریب آؤ۔ اس نے تناوش کو روکنا چاہا، مگر وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹتی رہی۔ اس نے جھپٹ کر اسے پکڑنا چاہا اور ایک دم ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوابگاہ میں روشنی اسی طرح جل رہی تھی۔ وہ تکیے پر کوہنی ٹکائے میٹھے سروں میں گنگنا رہی تھی اور اس کی ملائم انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں سرسرا رہی تھیں۔ وہ وعدے کے مطابق اس کے ساتھ ہی تھی۔ کبیر دادا ابھی تک خواب کا زیر اثر تھا۔ اس نے تناوش کی طرف سر گھمایا۔ وہ خواب جتنی پیاری لگ رہی تھی اور منمونی لگ رہی تھی، سفید لباس اور سر پر رکھے تاج کی کمی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ خواب بھی کی طرح اس سے عہد و پیمان باندھے، اسی طرح دوست جمع کر وعدے قسمیں لے، مگر وہ اس کے احساس سے بے خبر۔ چاہت بھری مسکان ہونٹوں پر سجائے ہولے ہولے گنگنا رہی تھی۔ شاید یہ سارے وعدے اور قسمیں وہ بغیر کہے پورا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کبیر دادا زیادہ دیر اس کے ملح چہرے کا دیدار نہیں کر سکا۔ ایک دم اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے بالکل قریب گھسیٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ نے بیڈ سائڈ پر لگا تیز روشنی کا بٹن بند کرتے ہوئے ہلکے نیلے رنگ کی روشنی جلا دی تھی۔